آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل بامطابق مقدس لوکا۔ اس کے 13ویں باب کی 22 تا 30 آیات۔ ان دنوں میں یسوع یروشلم جاتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھر کر تعلیم دیتا تھا، اور کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جاں فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں، مگر ہو نہ سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازے کھٹکھٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند، ہمارے لیے کھول دے۔ اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کہاں کے ہو؟ تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ لیکن وہ تم سے کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ اے سارے بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے، اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 21واں اتوار ہے، اور آج جب ہم خدا کے پاک گھر میں عبادت کے لیے شریک ہوئے ہیں تو ہم خدا کی بے شمار نعمتوں اور فضائل کے شکر گزار ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان ہے، the faith۔ لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، faith کی بات کرتے ہیں، then we must remember when and who planted the seed of faith in Pakistan۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کا بیج پاکستان میں کب اور کن خدا کے لوگوں مشنریز نے بویا ہے۔ اور آج ہم کتنے خوش ہیں کہ ہمارے وہی مشنری آج ہمارے درمیان ہیں۔ Those who planted the seed of faith. Therefore, we all welcome and thank our missionary brothers, and especially today we are grateful to God for Reverend Father as he greets Brother Luke Vansina, Reverend Father Francis Saber, and all their efforts. Once again, let us clap. زوردار تالیوں میں ہم اپنے مہمانوں کا استقبال بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم خدا کے شکر گزار بھی ہیں۔ دیکھیں، بڑی بات ہے شکر گزار ہونا، بڑی بات ہے کہ آپ
یاد رکھیں. بڑی بات ہے کہ آپ ان وقتوں کو یاد رکھیں. بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کو یاد کریں کہ جنہوں نے ایمان کا بیج اس دھرتی پر بویا. اور یہ دھرتی جو ہے ایمانی لحاظ سے بڑی زرخیز ہے. Why? Because it is well taken care. And dear Father Adri Greets and Brother Luke, we are really grateful to you. The seed you planted, you never forgot it. You are always there to help us. You always cared for this faith. And for that, the captain and the whole community and all people of Pakistan are very grateful to you. We are really thankful to you, and we pray that may Almighty God bless you and bless the efforts you always made for Pakistan and for the people of Pakistan. Once again, زوردار تالیوں میں ہم اپنے مشنری فادرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے جن فادرز کو دیکھا وہ کیپچن فادرز تھے. اور مجھے آج یاد ہے کہ جس علاقے میں سے میں ہوں سینٹ میریز پیرش جام کے سے، وہاں اس وقت فادر یوبرٹ، فادر البان اور فادر فرانس جو ہے وہ خدمت سر انجام دیتے تھے. اور میں نے ان کو دیکھ کر نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کیا بلکہ ان کو دیکھ کر میں نے کیپچن بننے کا ارادہ کیا. یعنی فادرز، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہم اپنی بلاہٹ میں اور مضبوط ہوتے ہیں. اور میں آج شکر گزار ہوں فادر فرانس کا، فادر یوبرٹ کا اور فادر البان کا، جن کو میں دیکھ کر نہ صرف ایمان میں مضبوط ہوا بلکہ ان کو دیکھ کر میں نے کیپچن طرز زندگی کو اپنایا. آج ان باتوں کے لیے یقینی طور پر ہر ایک شخص کا اپنا اپنا تجربہ ہوگا. آپ سب فادر لیگری کو جانتے ہوں گے، فادر ایمرک کو جانتے ہوں گے، جنہوں نے یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی. ہم سب ان باتوں کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ان تمام بھائیوں کو، ہمارے تمام مشنریز کو بڑی برکت دے. اور آج ہم فادر ایدری کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. آج جب ہم خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہماری مرکزی آیت ہے، اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ This was the question asked by someone. کہ who will be saved? کون نجات پائے گا؟ لیکن اگر ہم مجموعی طور پر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں تو ہم ایک چیز بغور دیکھتے ہیں کہ خدا حیرت انگیز طور پر اپنی محبت ہر انسان پر ظاہر کرتا ہے. And how he has revealed his love for us, that he has sent his son to the world. خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا نے اپنا پیار اپنا بیٹا بھیج کر ہم پر ظاہر کیا ہے. اور آج کی پہلی تلاوت میں، آج کی تیسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند چاہتا کیا ہے، خداوند کی مرضی کیا ہے، خداوند کی خوشی کس میں ہے کہ تمام قومیں جو بکھری ہوئی ہیں وہ خداوند کے مقدس پہاڑ پر اکٹھی ہوں. That is the vision, that all will be saved. جو دور ہیں وہ پاس بلائے جائیں، اور جن کو اس نے پاس بلایا انہیں اس نے فرزند ہونے کا مرتبہ بھی دیا. تو ہم سب خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا خدا نہ صرف ہمارا خدا ہے بلکہ ہمارا باپ ہے. اور چونکہ وہ ہمارا باپ ہے ہم سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں.
تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اتنا عظیم رتبہ بیٹے ہونے کا، بیٹیاں ہونے کا، فرزند ہونے کا رتبہ جو ہے آپ کو خداوند نے عطا کیا ہے۔ آئیں اس بات کے لیے زوردار تالیوں میں خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہمارا خدا رحیم اور مہربان ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، لیکن جب ہم غلطی کرتے ہیں، اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو وہ ہماری اصلاح بھی کرتا ہے۔ اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف ہز لو۔ وہ ہماری تعدیب کرتا ہے، ہی کریکٹس اس۔ اور یہ خدا کی محبت ہے، کیونکہ وہ ہمیں عزیز جانتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہماری اصلاح کرتا ہے۔ اور آج کی پاک تلاوت میں ہم نے سنا ہے، اسپیشلی جو دوسری تلاوت ہے، اس میں مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں، خداوند کی تعدیب کو حقیر نہ جان، جس کو وہ پیار کرتا ہے اس کی تعدیب کرتا ہے، اور جو تربیت پاتے ہیں صداقت کا پھل حاصل کریں گے۔ خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، خداوند ہمیں عزیز جانتا ہے، خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری تعدیب بھی کرتا ہے، ہماری اصلاح بھی کرتا ہے۔ آج جب ہم پاک انجیل کی تلاوت پر غور کرتے ہیں تو مسیح میں میرے عزیزو، جب میں آج تلاوت پر غور کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوکا انجیل نویس ہے، اس کا یسوع جو ہے آج تھوڑا سا بدلا بدلا نظر آتا ہے۔ خداوند کبھی بدلا تو نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ یکساں ہے، اس کی محبت سب کے لیے یکساں ہے، لیکن لوکا کا جو یسوع ہے وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ بڑا شفیق ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ کھوئی ہوئی کو ڈھونڈنے والا ہے، وہ مصرف بیٹے کو قبول کرنے والا باپ ہے۔ لیکن آج کی پاک انجیل میں الفاظ بڑے سخت ہیں، اور لکھا ہے، اے سارے بد کردارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ سخت الفاظ ہیں، سخت تنبیہ ہے اپنے فرزندوں کے لیے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ صرف مقدس لوکا انجیل نویس ایک دفعہ ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں یا ان کو لکھتے ہیں کہ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، لیکن جب ہم مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نے تقریباً 5 دفعہ اسی آیت کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مزاج جو ہے لوکا کا بہت کم اور مقدس متی کا مزاج تھوڑا سخت ہے، اور اس میں بار بار اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں 2 بڑے عنوان ہیں۔ پہلا کہ نجات، خدا کی بادشاہی اور اس کی محبت سب کے لیے یکساں ہے، یہ پہلا بڑا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ ہاں، خدا کی محبت سب کے لیے یکساں ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو تنگ دروازے کا انتخاب کرنا ضرور ہے۔ آج کی جو ہماری مرکزی آیت تھی، بیان کیا گیا، اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ کون نجات پا سکتا ہے؟ یا کتنے نجات پائیں گے؟ بیسیکلی یہ ڈبیٹ ہے اس دور کی کہ کون نجات پائے گا، کون خداوند کے قریب ہے، کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اور یہودی یہ سوچتے تھے کہ صرف ہم چنیدہ لوگ جو ہیں ہم ہی خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، خداوند صرف ہمیں ہی پیار کرتا ہے، وہ صرف ہماری ہی فکر کرتا ہے، اور ہم پہلے ہوں گے جو اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ یہ سوال تھا۔ اب سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ یسوع یہ جواب نہیں دیتا کہ کتنے ہوں گے، یسوع جواب یہ دیتا ہے کہ نجات پانے والے کیسے ہونے چاہیے، یا وہ کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں۔
تو کوشچن یہ نہیں ہاؤ مینی, کوشچن از ہاؤ ون کین بی سیوڈ. سو دس از دا بیسک آنسر گیون بائی آور لارڈ, کہ کیسے کوئی نجات پا سکتا ہے اور نجات پانا کتنا ضروری ہے. اٹس سو ارجنٹ, یو کینٹ ویٹ اینڈ یو ہیو ٹو میک دا ایفرٹس. مسیح میں میرے عزیزو, اب سوال یہ ہے کہ نجات پانے کے لیے تنگ دروازے سے گزرنا ضرور ہے. اب اس کا ذیلی کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں تنگ دروازہ ہے جس سے آپ گزر کر کیا کر سکتے ہیں, خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس تنگ دروازے سے کیسے گزرا جائے, کیونکہ دروازہ چھوٹا ہے, تنگ ہے, گزرنا مشکل ہے. دین ہاؤ ٹو اینٹر دس ڈور. کھلا دروازہ ہو تو 10-12 لوگ بھی آ جاتے ہیں, لیکن اگر دروازہ تنگ ہو تو پھر بڑی مشکل سے ایک ہی آ سکتا ہے. اب اس تنگ دروازے سے آپ کیسے داخل ہوں گے؟ اور اس کا جواب جو ہے بڑا سادہ ہے, اور اناجیل نویس بار بار اس کا جواب دیتے ہیں. کیسے ایک شخص تنگ دروازے میں سے داخل ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر, اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر, کیونکہ جو تم میں چھوٹا ہے وہی بڑا ہے. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی مانند قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا. So how you can enter into that door? It is becoming humble, becoming a servant. حلیم اور فروتن بن کر, چھوٹے بن کر, like a child. And if you become like a child, you can inherit the kingdom of the Lord. تو تنگ دروازے میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ جب آپ حلیم ہیں, جب آپ چھوٹے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو فروتن اور حلیم بنا لیتے ہیں. یہ کٹھن ہے, یہ مشکل ہے, کیونکہ تھوڑے داخل ہو پائیں گے, کیونکہ یہ راستہ, یہ دروازہ سب لوگ نہیں چنتے. یہ مشکل ہے, کٹھن ہے. ہاں, اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب دروازہ تنگ ہے تو پھر آپ کو کیلے کے لیے گزرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نجات جو ہے ہمارا شخصی عمل ہے, یا شخصی نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں میرے عزیزو, تیسری بات یاد رکھیں, دروازہ تنگ ہے لیکن دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دروازہ کھلا ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں, کیونکہ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہوگا تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازے کھٹکھٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے. میں نے ارجنسی کی بات کی تھی کہ نجات سب کے لیے, کوشش کے ذریعے, لیکن یہ ارجنٹ ہے. اس لیے جو دیر کرے گا, اس دروازے کا, تنگ دروازے کا انتخاب نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. اور جب دروازہ بند ہو جائے گا تو اندر سے جواب آئے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا, تم کہاں کے ہو. پر تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور کھایا پیا, تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی. لیکن وہ تم سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. I don't know. آپ کون ہو؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا, کیونکہ تو نے مجھے قبول نہیں کیا, تو نے اس دروازے کا انتخاب نہیں کیا. اس لیے کہا جائے گا کہ تم کہاں کے ہو, اے سارے بد کردارو, میرے پاس سے دور چلے جاؤ. وارننگ. نجات پانے کے لیے تنگ دروازے سے گزرنا ہے. تنگ دروازے سے گزرنے کے لیے آپ کو چھوٹا اور حلیم بننا پڑے گا, لیکن تنگ دروازے سے گزرنے کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا.
you have to make a choice, and that should be very early. دیری جو ہے وہ آپ کو دروازے سے باہر رکھ سکتی ہے، اس لیے انتخاب آپ کا ہے. تنگ دروازے کا انتخاب کرنا آپ کا کام ہے، لیکن جو دیر کرے گا وہ اس دروازے سے باہر ہوگا. مسیح میں میرے عزیزو، ہم مسیحی ہر روز تنگ دروازے کا انتخاب کرتے ہیں، اور میں جلدی میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم تنگ دروازے کا کیسے انتخاب کر سکتے ہیں. ہمارے لیے تنگ دروازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں. مشکل ہے اس کی گواہی دینا. تو جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو اٹ مینس آپ تنگ دروازے کا انتخاب کرتے ہیں. جب آپ محبت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب آپ دوسروں سے فرق ہوتے ہیں، جب آپ دعا کے لیے وقت نکالتے ہیں، جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، جب آپ سچ بولتے ہیں، جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ وہ تنگ دروازہ ہے جس کا انتخاب میں اور آپ ہر روز کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نہیں بھی کرتے. جب ہم سچ نہیں بولتے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کا ساتھ نہیں دیتے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے تنگ دروازے کا انتخاب ہر روز کیا جاتا ہے اور کئی دفعہ ہم نہیں کر پاتے. تو دعوت ہے کہ ہم اس تنگ دروازے کا انتخاب کریں. مشکل ضرور ہے، لیکن اس میں جو داخل ہوگا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا، وہ خدا کی بادشاہی کا فرزند بن جائے گا. تو یہ دعوت بھی ہے اور یہ آج ہمارے لیے وارننگ بھی ہے کہ میرا انتخاب کیا ہے، تنگ دروازہ یا وہ راستے جو آسان ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو یسوع کو قبول کرتا ہے، جو اس کی پیروی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنی سلیب اٹھاتا ہے. اور سلیب اٹھانا در حقیقت تنگ دروازے کا انتخاب کرنا ہے. میری دعا ہے خدا مجھے اور آپ سب کو کثرت سے برکت دے تاکہ ہمارا انتخاب تنگ دروازے کا ہو، مطلب زندگی اور خدا کی بادشاہی میں وارث ہونے کا انتخاب ہو. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.